مسئلہ نمبر 133، کافر کو قرآن مجید دینا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں کافر کو قرآن دینا حرام ہوگا اور گناہ ہوگا، وہ اس صورت میں کہ جب قرآن مجید کافر کے حوالے کرنا قرآن کی توہین بن رہی ہو، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو پھر کافر کو دینا گناہ ہوگا، حرام ہوگا، اور کافر سے واپس لینا واجب ہوگا۔ اگر کافر کو قرآن مجید دینا بے حرمتی کا موجب ہو، یعنی توہین کا موجب ہو، تو حرام ہے، اور اس سے قرآن مجید واپس لے لینا واجب ہے۔ اگر بے حرمتی نہیں ہوگی تو پھر اس کو دینا گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا اس کو قرآن مجید دیا جائے تاکہ وہ مطالعہ کر لے اور ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، اور آج کل الحمدللہ یہ مسائل نہیں ہوں گے، قرآن مجید اس کو موبائل میں وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لے، اس سے کوئی بے حرمتی نہیں بنے گی اور مطالعہ بھی ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ ایسی چیز بیت الخلاء میں گر گئی ہے، مسئلہ نمبر 134، جو مقدس ہے، مثلا قرآن مجید لکھا ہوا تھا جس کاغذ پہ، وہ کاغذ چلا گیا، اللہ کے نام یا اہل بیت کے نام یا انبیاء کے نام لکھے ہوئے وہ لیٹرین میں چلا گیا، یا خاک شفا جو اصلی خاک شفا ہے، مولا کی قبر کی مٹی، وہ گر گئی، چلی گئی نیچے گٹر میں، تو اب یہاں کیا کریں؟ کاغذ چلا گیا جس پہ قرآن لکھا ہوا تھا، تو اس کو نکالو۔ اگر نہیں نکال سکتے تو لیٹرین بند کر دو اوپر سے، اور طہارت وغیرہ کرنے نہ جاؤ، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ وہ اب ختم ہو گئی ہوگی، وہ کاغذ گل سڑ کے فنا ہو گیا ہوگا۔ جب کاغذ ہی باقی نہ رہے تو لکھائی باقی رہے گی؟ جب لکھائی باقی نہ رہے، موضوع ختم ہو جائے تو حکم ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کیا پڑھا تھا؟ موضوع کے تبدیل ہونے سے پہلے موضوع تھا لکھائی، اللہ کا نام، قرآن کی آیت، یہ موضوع تھا، اور اوپر سے جا رہی تھی نجاست، تو حکم آ گیا تھا کہ نجاست وہاں نہیں ڈال سکتے۔ اب وہ نہیں رہا، وہ جو لکھائی تھی وہ بن گئی ہے مٹی، تو مٹی کے اوپر نجاست ڈالنا جائز ہوتا ہے۔ اب جیسے موضوع تبدیل ہوگا حکم بھی تبدیل ہوگا، تو ہمارا قاعدہ کلیہ وہ یاد رہے، موضوع کی تبدیلی سے حکم، پہلے موضوع تھا آیات، ان کے اوپر نجاست ڈالنا حرام، یہ حکم تھا، حرام ہے، یہ حکم ہے آیات پر نجاست ڈالنے کا۔ اب وہ آیات نہیں رہی ہیں، وہ گال سڑ گیا کاغذ اور ختم ہو گیا، اب بن گیا ہے مٹی، مثلا ذرات بن گیا ایسے کہ وہ آیات باقی نہیں رہی، اب نیا موضوع بن گیا ہے کاغذ کے ذرات، تو کاغذ کے ذرات کے اوپر اگر نجاست جائے تو جائز ہوتا ہے۔ تو اب موضوع تبدیل ہوا ہے تو حکم بھی تبدیل ہوا۔ اگر قرآن مجید کا وار یا کوئی ایسی چیز جس کا احترام ضروری ہو، یعنی مقدسات، مثلا ایسا کاغذ جس پر اللہ کا یا رسول کا یا امام علیہ السلام کا نام لکھا ہو، یہ جو مقدسات ہیں بیت الخلاء میں گر جائے تو اس کا باہر نکالنا اور اسے دھونا واجب ہے۔ اچھا، خواہ اس پر کچھ رقم ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے، اتنی رقم کہ جو انسان کے لیے بہت مشقت کا باعث نہیں ہے، آسان ہے اس کے لیے، مزدور لگا کے نکالے تو وہ مزدور لگائے اور نکالے، تو رقم خرچ کرنی پڑے کرے اور اس کو نکالے۔ اور اگر اس کا باہر نکالنا ممکن نہ ہو، وہ اس میں چلا گیا ہے، کوئی نیچے تھا، کنواں تھا، جو بھی تھا، ہاں اس میں چلا گیا ہے، تو اب نکالنا ممکن نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس وقت تک اس بیت الخلاء کو استعمال نہ کیا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ گل کر ختم ہو گیا ہو۔ اب جب گل کر ختم ہو گیا تو اب تو موضوع بھی نہیں رہا کہ نجاست ڈالنا حرام، یہ والا حکم باقی رہے۔ پاک پانی ڈالیں، کوئی حرج نہیں ہے، نجاست نہیں ڈال۔ اسی طرح اگر خاک شفا بیت الخلاء میں گر جائے اور اس کا نکالنا ممکن نہ ہو، تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یقین ہو جائے گا ختم ہو گیا، اب تو موضوع ہی ختم ہو گیا، تو وہ جو حکم تھا کہ نجاست ڈالنا حرام ہے، کون سا حکم تھا؟ نجاست ڈالنا، یہ حکم ختم ہو جائے گا، کیونکہ آگے خاک شفا ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے، گھل مل گئی ہے، ختم۔ کسی کے ہاتھ پہ تھا زخم، تو اس نے کیا کیا؟
پانی ڈالا ہے آٹا گوندتے وقت، تو وہ قلیل پانی ہے، زخم پہ لگ کے نجس ہو جاتا ہے، وہی نجس پانی سے اس نے آٹا گوندا ہے۔ آٹا جس پانی سے گوندا ہے وہ پانی نجس، تو آٹا بھی نجس۔ آٹا جب نجس ہے اسی سے بنی ہیں روٹیاں، روٹیاں بھی نجس۔ اب نجاست، روٹی جو کھائے گا تو نجاست کھا رہا ہے، تو کہا نجاست کھانا تو جائز نہیں ہوتا، یہ روٹی آپ نہیں کھا سکتے، آپ نہیں کھا سکتے۔ اور کسی اور کو کھلانا وہ بھی جائز نہیں ہے، آپ مہمان کو کھلا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ بچے کو کھلانا یا دیوانے کو، یہ جو بچہ ہے نا جو غیر بالغ ہے اور دیوانہ، ان کو کہتے ہیں قاصر، کاف الف صاد اور رے، کاف دو نقطے والی، الف صاد اور رے۔ قاصر اس لیے یعنی یہ مکلف نہیں ہے، ان پہ احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے، ابھی بالغ نہیں ہے، اور اوپر وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، پاگل اور بچے پر احکام شریعت کے نافذ نہیں ہوتے۔ تو اب اگر بچہ کھانے لگ جائے وہی روٹی تو اس کے لیے کھانا حرام ہوگا، کیونکہ وہ ابھی مکلف ہی نہیں ہے، قاصر ہے۔ پاگل بندہ روٹی کھانے لگ جائے نجس تو اس کے لیے حرام ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر شریعت کے احکام ہی نہیں ہے۔ گائے کھانے لگ جائے تو گائے کو ہم کہیں گے کہ تو فعل حرام کر رہی ہے، اس پر شریعت کے احکام ہی نہیں ہے۔ تو گائے اور پاگل اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لہذا اب وہی روٹی کسی مہمان کو تو ہم نہیں کھلا سکتے، بچے اپنے گھر کے بچے کو اگر کھلا دی جائے تو کہا جائز ہے، کیونکہ اس پر احکام ہی نہیں ہے، حرمت۔ نماز نہیں پڑھ رہا بچہ تو کیا گناہ گار ہو رہا ہے؟ نہیں، اس پر واجب ہی نہیں ہے ابھی، تو وہ والی روٹی کھا گیا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ابھی تک مباح ہے، ابھی اس پر سن وہ 15 سال کا نہیں ہوا ہے کہ اس پر احکام آئیں، تو لہٰذا بچہ کھا رہا ہے تو اس کو روکنا واجب نہیں ہے، اور اگر ہم نے کھلا دیا ہے بچے کو یا گائے کو یا پاگل کو تو ہم گناہ گار بھی نہیں ہیں، کیونکہ گناہ گار تب ہوتے جب ان کو گناہ ہوتا، تو ہمیں کیوں گناہ ہو؟ سمجھ آ گئی؟ نجس چیز کا کھانا پینا یا کسی دوسرے کو کھلانا پلانا حرام ہے، یہاں دوسرے سے مراد بڑا بندہ ہے، بالغ بندہ ہے جی، لیکن بچے یا دیوانے کو کھلانا پلانا جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں قاصر شمار ہوتے ہیں، قاصر وہ جس پر احکام نافذ نہیں ہے۔ اور اگر بچہ یا دیوانہ نجس غذا کھائے پیے یا نجس ہاتھ سے غذا کو نجس کر کے کھائے، بچے کے ہاتھ نجس ہیں تو اس نے غذا کھا رہا ہے اسی ہاتھ سے تو نجس کر کے کھا رہا ہے، تو نجاست اندر جا رہی ہے تو اسے روکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان پر احکام ہی نہیں ہے۔ اب بچے کو نیند سے اٹھانا واجب نہیں ہے، جو سویا ہوا ہے کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے گی تو اس پہ نماز واجب ہی نہیں ہے، یہ اور بات ہے، ہم تربیت کے لیے اٹھائیں گے، محنت کریں گے، اس کی اچھی تربیت کریں گے، لیکن واجب نہیں ہے اس کو نماز کے لیے اٹھانا، چھوٹے بچے کو۔ ایک بندے کے پاس ایک نجس چیز ہے اور وہ نجس چیز پاک ہو سکتی ہے، نجس چیز ہے پاک ہو سکتی ہے، دودھ ہو نجس ہو جائے پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، دودھ میں پانی اتنا ڈالیں گے کہ اس کو ختم کریں گے، دودھ بچائیں ہی نہیں تو پھر وہ تو پاک نہیں ہو سکتا نا۔ تو ایسی چیز جو پاک ہو سکتی ہے، مثلاً آپ کے پاس نجس چیز ہے، کوئی کپڑا ہے وہ نجس ہے، دکاندار ہیں آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑا نجس ہے تو پاک ہو سکتا ہے نا، تو یہ والا کپڑا کسی پہ بیچنا کیا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کسی کو ہدیہ دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو کہا جائز ہے، لیکن 2 صورتوں میں اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ تاکہ وہ پاک کر لے گا، کپڑا جو لے رہا ہے ہم سے وہ کپڑا ہے نجس تو اس پہ بیچنا جائز ہے، لیکن اس کو بیچنا اور چیز ہے اور بتانا اور چیز، بیچنا جائز ہے نجس کپڑے کو، لیکن بتائیں گے 2 شرطیں ہوں تو اس کو بتانا واجب ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس کو نہ بتایا نا تو وہ حکم شرعی کی مخالفت کرے گا۔ میں آپ کو کپڑے کی مثال نہیں دیتا کیونکہ جاہل کی نجس کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، وہ اسی میں پڑھ لے گا تو مخالفت نہیں ہو رہی نا، کیونکہ جاہل کی نجس کپڑے میں ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں جو جاہل کو بھی معافی نہیں آئے نجاست میں، مثلاً کھانے پینے کی چیز ہے، روٹی ہے، روٹی نجس ہے، اس کو آپ روٹی کی جگہ آپ مثال لیں سیب ہیں، سیب ہیں، فروٹ ہیں، نجس ہیں، تو یہ آپ بیچنا چاہتے ہیں، اور وہ نجاست نجس سیب آپ بیچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن
دو صورتوں میں اس کو بتانا ہوگا، دو شرطوں کے ساتھ اس کو بتانا ہوگا، بتانا واجب ہوگا۔ ایک یہ کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو وہ حکم شرعی کی مخالفت کر بیٹھے گا، نجس چیز کو کھانا کی شریعت منع کرتی ہے، تو آپ نے نہ بتایا تو وہ کھا بیٹھے گا۔ اور دوسری بات یہ خطرہ ہو کہ حکم شرعی کی مخالفت کر دے گا اگر ہم نے نہ بتایا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی احتمال ہو کہ بتاؤں گا تو وہ عمل بھی کرے گا۔ اگر وہ ایسا ہو کہ وہ کہتا ہو بھئی ہم نجس کھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو پھر بتانا واجب نہیں ہے۔ اس کو بتائیں گے کہ جو آپ کی بات پہ عمل بھی کرے۔ آپ اس کو کہیں گے کہ سیب نجس ہے تو وہ دھو کر کھائے گا، تو جس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا اور نہ بتایا تو وہ حکم شرعی کی مخالفت کر بیٹھے گا، اس کو پھر بتانا واجب ہے۔ اگر یہ دو شرطیں نہ ہوں تو پھر بتانا واجب نہیں، آپ نجس چیز بیچ سکتے ہیں۔ آپ کافر جو آپ سے سیب خریدنے آئے تو سیب ہے نجس، تو آپ پہ بتانا واجب نہیں ہے، کیوں؟ وہ ہماری بات پہ عمل ہی نہیں کرے گا۔ اچھا وہ کرے بھی صحیح تو وہ کیسے پاک کرے گا؟ وہ خود نجس ہے، جیسے پاک کرتا جائے گا ہاتھ گیلے لے تو وہ آگے، تو اس کو بتانا واجب نہیں ہے۔ تو اس کو بتائیں گے، جس کو نہ بتایا تو حکم شرعی کی مخالفت ہو جائے گی اور آپ کو یہ احتمال بھی ہے کہ وہ آپ کی بات پہ عمل بھی کرے گا۔ ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے بتانا واجب ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، کافر جیسے ہے، یا وہ آپ کی بات مانے گا ہی نہیں، تو پھر بتانا واجب نہیں۔ جو یہ دو شرطیں یاد رکھیے گا، ایک یہ کہ حکم شرعی کی مخالفت کا خطرہ ہو، دوسرا احتمال ہو کہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ آگے آتی رہیں گی بار بار۔ جو نجس چیز پاک کی جا سکتی ہو، سیب جیسے ہیں، اس لیے روٹی کی مثال میں نے نہیں دی ہے کہ قلیل پانی سے روٹی پاک تو نہیں ہوتی، پھر کور میں رکھیں گے اور اتنی دیر رکھی رہی کہ اس کی ہر جگہ پانی پہنچ جائے تو پھر اٹھاؤ گے تو وہ کھاؤ گے کیسے؟ آٹا بن جائے گی۔ تو اس لیے سیب کی مثال ہم نے دی ہے۔ جو نجس چیز پاک کی جا سکتی ہو اسے بیچنے اور ادھار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے نجس ہونے کے بارے میں جب یہ دو شرطیں موجود ہوں تو خریدنے یا ادھار لینے والے کو بتانا ضروری ہے۔ ان دو شرطوں کی صورت میں پہلی شرط کہ جب اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق کسی واجب حکم کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، اگر نہ بتایا نا تو وہ واجب کی مخالفت کر کھڑے گا۔ حکم شرعی سے مراد یہاں واجب حکم، اگر نہ بتایا تو وہ واجب کی مخالفت کر ڈالے گا، تو اب بتانا ضروری ہو جائے گا۔ مثلاً اس نجس چیز کو کھانے یا پینے میں استعمال کرے گا، سیب کو کھا جائے گا، نجس کو، مومن ہے، نہ بتایا تو وہ کھا جائے گا، حکم شرعی کی مخالفت ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ گھوڑوں کے لیے لے کر جا رہا ہے، خود نہیں کھائے گا، گھوڑے کو کھلائے گا سیب، تو پھر نجس ہم اس کو نہیں بتائیں گے کہ یہ نجس ہے، کیونکہ گھوڑے کو نجس کھلانا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اب مثال آگے دے رہے ہیں، لباس والی مثال ہم نے کیوں چھوڑی تھی؟ نجس کپڑا اس پہ بیچیں گے اور اس کو نہیں بتائیں گے، بتانا واجب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو جاہل ہے اس کی نجس کپڑوں میں ہو جاتی ہے، یا آپ آگے پڑھیں گے، جو جاہل ہے نجاست سے، اس کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، تو اس کی نجس کپڑوں میں ہو جاتی ہے، تو حکم شرعی کی تو مخالفت نہیں ہوئی، یعنی اس کی نماز تو ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا ہے، واجب کی مخالفت نہیں ہوگی کپڑے والی مثال میں، تو یہاں بتانا ضروری نہیں ہے۔ مثلا لباس کے نجس ہونے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں جسے پہن کر دوسرا فریق نماز پڑھے گا، کیونکہ لباس کا پاک ہونا شرط واقعی نہیں ہے۔ اب یہ والی بات سمجھنی ہے، نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا یہ شرط حقیقی شرط نہیں ہے، یہ اس صورت میں شرط ہے جب آپ کو نجس ہونے کا علم ہے، تو پھر یہ شرط ہے کہ آپ اس کو پاک کرو۔ اگر نجس ہونے کا علم نہیں ہے تو لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، نجس لباس میں ہو جاتی ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ نماز کے لیے لباس کو اس وقت پاک کرنا واجب ہے جب آپ کو علم ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ اگر آپ جاہل ہیں نجاست سے تو اس لباس میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے، اس لباس میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دوں، ایک بندہ آ رہا تھا گلی سے، اس کے اوپر نالی سے پانی گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ محرم میں کسی نے مارے زنجیر برچھی اور خون جو ہے اڑ کر وہ اس کے
اوپر آیا ہوا ہے کپڑے پیچھے سارے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے اسی سے نماز پڑھ دیا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو جاہل کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر حقیقی شرط ہوتا، حقیقی شرط نہ جاہل کو معاف ہوتی ہے اور نہ ہی عالم کو معاف ہوتی ہے، تو اگر یہ واقعی شرط ہوتی کہ پاک ہوں کپڑے تو جاہل کو تو معافی نہ ملتی نا۔ تو یہ کون سی شرط ہے؟ کہا شرط واقعی نہیں ہے، شرط ظاہری ہے۔ شرط ظاہری کیا ہوتا ہے کہ علم ہو تو پاک ہونا شرط ہے، علم نہ ہو تو پاک ہونا شرط۔ شرط ہمارے پاس دو قسم کی ہے، ایک شرط واقعی ہے، جو شرط جاہل اور عالم دونوں کے لیے۔ آپ دیکھو وضو کے بغیر اگر کسی جاہل نے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز باطل ہے، عالم نے پڑھ لیا ہے وضو کے بغیر نماز تو اس کی نماز بھی باطل ہے، جاہل نے پڑھ لیا ہے اس کی نماز بھی باطل ہے۔ تو وضو ایسی شرط ہے جو واقعی شرط ہے کہ عالم اور جاہل دونوں کی نماز باطل ہوگی اگر وضو کے بغیر پڑھی ہے۔ تو ایک دفعہ ہے نجس لباس میں نماز پڑھی ہے، عالم نے پڑھی ہے جانتے بوجھتے کہ یہ نجس ہے لباس، تو اس کی نماز باطل ہے۔ جاہل جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ نجس ہے، تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ تو فرق ہوا وضو اور طہارت لباس کے پاک نجس ہونے میں۔ وضو کے بغیر پڑھ لی، جس نے بھی پڑھ لی، چاہے اس کو علم تھا کہ میں بے وضو ہوں یا جاہل تھا کہ میں بے وضو ہوں، دونوں کی نماز باطل ہے۔ نجس لباس کے ساتھ پڑھ لی تو جس کو پتہ تھا کہ نجس ہے تو اس کی نماز تو باطل ہے، جس کو پتہ نہیں تھا اس کی نماز صحیح ہے۔ تو یہ وضو کی طرح تو نہیں ہے نا۔ وضو کو کہتے ہیں شرط واقعی کہ اس کے بغیر نماز باطل ہے، چاہے بندے کو علم ہو یا بندہ جاہل ہو۔ لباس اگر نجس ہے تو اس کے ساتھ نماز، جس کو علم ہے اس کی باطل ہے، جس کو علم نہیں ہے نجاست کا اس کی نماز صحیح ہے۔ تو لہذا لباس کا پاک ہونا یہ شرط ظاہری ہے۔ جب ظاہر ہو جائے نا آپ کے لیے کہ یہ نجس ہے، یہ شرط علمی ہے، جب علم ہو جائے نا آپ کو کہ یہ نجس ہے، اس وقت اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر علم نہ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ تو شرط علمی ہے یا شرط ظاہری ہے لباس کا پاک ہونا، سمجھ آ گئی؟ لباس کا پاک ہونا واقعی شرط نہیں ہے، ظاہری یا علمی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں تو میں پھر سمجھاتا ہوں، آ گئی ہے؟ تو لباس کا پاک ہونا یہ علمی شرط ہے، علم ہے نجس ہونے کا تو اب شرط ہے کہ پاک کرو پہلے۔ اگر علم نہیں ہے نجاست کا تو پاک کرنا شرط نہیں۔ وضو کا ہونا یہ شرط واقعی ہے، ظاہری یا علمی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں کہ آپ بے وضو ہیں، اس بات سے جاہل ہیں بے وضو ہونے سے تب بھی آپ کی نماز باطل ہے۔ علم ہے آپ کو کہ آپ بے وضو ہیں اور پھر بھی نماز پڑھ دی تب بھی آپ کی نماز باطل ہے۔ وضو میں معافی نہیں ہے، لباس میں معافی مل رہی ہے، تو یہ ایک جیسے نہیں ہے نا۔ تو وضو ہے شرط واقعی کہ اس کے بغیر کسی کی بھی نہیں ہوگی، اور لباس کا پاک ہونا شرط ظاہری ہے یا علمی ہے۔ علم ہے آپ کو نجاست کا تو آپ شرط ہے کہ لباس کو پاک کرو، اگر علم نہیں ہے نجاست کا تو ٹھیک ہے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ شرط ظاہری اس کو ہم کہتے ہیں، شرط علمی اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے، مثلا لباس کے نجس ہونے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں۔ وضو اگر کسی نے نہیں کیا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو ہم بتاتے کہ بھئی تو نے وضو نہیں کیا ہوا۔ لباس نجس ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ جس لباس کو پہن کر دوسرا فریق نماز پڑھے گا اس کی نجاست کا بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لباس کا پاک ہونا شرط ظاہری ہے، شرط واقعی نہیں ہے۔ وضو شرط واقعی ہے، وضو نہیں کیا ہوا تو پھر بتائیں گے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آتا ہے اس نے دیکھا کہ اس کو نجاست لگی ہوئی ہے، ہاں تو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اسے بتا دے اور وہ نماز کی حالت میں آپ پکڑو بتا نجاست لگی ہوئی ہے، اگر اس کو اطمینان آ گیا ہے تو آپ نماز توڑے۔ اگر کوئی نجاست کی خبر دے اور آپ کو اطمینان و کلائی ہو جائے تو اس سے بھی نجاست ثابت ہو جاتی ہے نا، وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، علم اطمینان و کلائی بینہ یا ذوالجاد خبر دے، جس کے ہاتھ میں چیز تھی وہی خبر دے۔ اچھا ایک تو شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو حکم واجب کی مخالفت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب بیچنے یا ادھار دینے والے کو احتمال ہو کہ دوسرا فریق اس کی بات پہ عمل کرے گا، آپ کو یہ احتمال ہے کہ میں بتاؤں گا تو وہ نجاست کو دور کر دے گا پھر نماز پڑھے گا، یہ احتمال ہو، اور اگر وہ جانتا ہو کہ دوسرا فریق اس کی بات پہ عمل نہیں کرے گا تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو اب کب بتانا ضروری ہے؟ ایک یہ کہ نہ بتایا تو حکم
واجب کی مخالفت کر کھڑے گا، اور دوسرا یہ کہ بتانے کی صورت میں احتمال ہو کہ وہ عمل کرے گا. یہ دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کی صورت میں بتانا ہے، ورنہ بتانا ضروری. پھر کہوں اس وقت بتانا ضروری ہے جب آپ کو احتمال ہے کہ وہ عمل کرے گا، یہ دوسری بات. اور پہلی بات یہ ہے کہ جب نہ بتایا تو وہ واجب کی مخالفت کر کھڑے گا. اگر سر شک ہے کہ وہ عمل کرے گا یا نہیں تو پھر تو بتانا واجب نہیں ہے. جب احتمال ہے کہ وہ عمل کرے گا، ایک دفعہ ہے کہ ہم نہیں جانتے عمل کرے گا یا نہیں، ایک دفعہ ہے ہمیں کچھ لگتا ہے کہ وہ عمل کرے گا، پھر بتانا. دیکھیں، ایک دفعہ ہے آپ میزبان ہیں، مہمان کو نجس کھانا کھلا رہے تھے، تو ہم نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے کھلانا. ٹھیک ہے، توجہ، کیا پڑھ رہے ہو؟ ایک دفعہ آپ میزبان ہیں تو آپ اس کو نجاست نہیں کھلا سکتے، واضح، کیونکہ نجاست کھانا حرام ہوتا ہے، تو آپ اس کو نہیں کھلا سکتے. ایک دفعہ آپ میزبان نہیں، آپ ہوٹل پہ بیٹھے ہیں اور ہوٹل والے کا برتن نجس تھا، اس میں آپ نے نہیں کھایا، آپ نے اور پلیٹ میں لیا ہے. آپ بیٹھے تھے اور وہ اسی میں لے کے آ گیا، ایک اور ہوٹل پہ بندہ روٹی کھانے آیا تو وہ اسی پلیٹ میں لے آیا تھا جو پلیٹ نجس تھی. اب اس کے سامنے مثالہ نجس ہے، کیا آپ پہ واجب ہے کہ آپ بتائیں؟ نہیں، کیونکہ آپ میزبان نہیں ہیں، آپ ہوٹل والے نہیں. اس پہ واجب ہے، ہوٹل والے پہ، کیونکہ وہ سبب بن رہا ہے اس کے نجاست کھانے کا. آپ پہ واجب نہیں ہے، ویسے بتا دیا تو اور بات، واجب نہیں. واجب کس پہ ہے؟ اس پہ. جو اوپر والا مسئلہ پڑا ہے اس میں ہوٹل والا بھی آ گیا نا، نجس چیز بیچ رہا ہے جس کی چیز ہے، تو اسی وہ سبب بن رہا ہے نجاست کے کھانے کا. آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کیوں بتائیں؟ آپ پہ واجب نہیں ہے بتانا. اگر ایک شخص دوسرے کو نجس چیز کھاتے یا نجس لباس سے نماز پڑھتے دیکھے تو اسے اس بارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں ہے آپ پر، کیونکہ آپ سبب نہیں بن رہے اس کے نجاست کھانے کا. مہمان جو ہیں وہ آپ کے، ایک مہمان دوسرے مہمان کو، آپ دو مہمان ہیں، نجس کھانا میں نے آگے رکھ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے نجس ہے، تو آپ پہ واجب نہیں ہے کہ دوسرے کو بتائیں، کیونکہ آپ سبب نہیں بن رہے نجاست کھلانے کا. میں بن رہا ہوں تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کھاتے ہو تو یہی نجس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، میرے اوپر واجب. اگر ایک شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے دیکھے تو اسے اس بارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں. آپ کا گھر نجس ہے، مثلا یہ قالین ہے، اس پہ بچے نے پیشاب کیا تھا، آپ کو پتہ ہے. اب آپ کے گھر ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے پاؤں گیلے ہیں، وہ اس پہ چڑھے گا تو اس کے پاؤں نجس ہو جائیں گے. اب یہ نجس کرنے کا سبب کون بن رہا ہے؟ ہمارا گھر ہے نا، ہمارا گھر جو ہے ہم سبب بن رہے ہیں، تو یہاں جو ہے پھر ہم اس کو بتائیں گے کیونکہ سبب ہم بن رہے ہیں. اگر میزبان کو اگر گھر کا کوئی حصہ یا قالین دری وغیرہ نجس ہو اور وہ دیکھے کہ اس کے گھر آنے والوں کا بدن، لباس یا کوئی اور چیز تری کے ساتھ نجس جگہ سے جا لگے گی، تار پاؤں کے ساتھ آئیں گے تو وہ نجاست کے اوپر چڑھ جائیں گے، یہ آپ کو خطرہ ہے. اور صاحب خانہ اس کا باعث ہوا ہو، ہم ہی اس کا سبب بنے ہیں کہ اس کے پاؤں نجس ہو جائیں گے، ہم ہی. تو دو شرطوں کے ساتھ جو گزشتہ مسئلے میں بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے. نمبر 1، اگر نہ کیا تو واجب کی مخالفت ہو جائے گی. نمبر 2، آپ کو احتمال ہے کہ وہ آپ کی بات پہ عمل بھی کرے گا. ان دو صورتوں میں واجب ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ جگہ نجس ہے، ادھر سے نہ آؤ، ادھر سے آؤ. اگر اس کا پاؤں نجس ہو جائے، سوال یہ ہے پاؤں اس کا نجس ہو جائے اور وہ اسی نجس پاؤں کے ساتھ نماز پڑھ لے تو وہ جاہل نہیں ہے؟ جب جاہل ہے تو جاہل کی تو نماز ہو جاتی ہے نجس پاؤں کے ساتھ. ہاں، ہاتھ فرض کرو اس کا پاؤں کا ایسے کر کے جو بیٹھا ہے تو اس کے پاؤں کی یہ والی طرف نجس ہو جائے گی، جہاں مسح کرتے ہیں. نجس پاؤں پہ مسح ہوتا ہے؟ اب وضو نہیں ہوگا تو وضو جب نہیں ہوگا تو نماز بھی، جاہل کی بھی وضو میں معافی نہیں ہے. تو لہذا یہ طرف نجس ہوا تو اب ہم اس کو بتائیں گے، یہ طرف نجس ہوا تو ہم بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں تو ہمیں مسح نہیں کرنا نا. تو جاہل کی پاؤں کا تلوا نجس ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ نجاست جاہل کو معاف ہے.
بے وضو ہے تو معافی نہیں. تو اب یہ ایسی جگہ نجس ہو جائے کہ آگے وضو میں پھر وہ نجاست پھیل جائے گی, اس کا وضو نہیں ہوگا, اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس صورت میں اس کو بتانا ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر گھر کا کوئی حصہ کالندری نجس ہے اور دیکھے کہ اس کے گھر آنے والوں کا بدن, لباس یا کوئی اور چیز طریقے سے نجس جگہ سے جا لگی ہے اور صاحب خانہ اس کا باعث ہوا ہو, صاحب خانہ کی وجہ سے لگی ہے. مہمان کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مہمان کو بتائے. صاحب خانہ جو ہے وہ میزبان ہے, انہوں نے نجس کر رکھا تھا اپنے گھر کو, تو وہ سبب بنے اس کے نجس ہونے کا, تو اس پہ واجب ہوگا, لیکن مندرجہ بالا 2 شرطوں کے ساتھ جو گزشتہ مسئلے میں بیان ہوئی ہیں. ان لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے. اب ایک تو شرط تھی کہ اگر نہ بتایا تو حکم واجب کی مخالفت ہوگی. پاؤں کے اوپر والی جانب لگا ہوا ہے تو یہاں مسح نہیں ہو سکے گا نا, مسح نہیں ہو سکے گا تو وضو نہیں ہو سکے گا اور نماز بھی رہ جائے گی, تو واجب ان کا رہ جائے گا. اور دوسری شرط یہ تھی کہ بتانے سے احتمال ہو کہ وہ عمل بھی کرے گا, تو ان کے ہوتے ہوئے بتانا ضروری ہے, ورنہ بتانا ضروری نہیں ہے. مسئلہ 139. اگر میزبان کو کھانا کھانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ہے, میزبان کو پتہ چل گیا ہے کہ جس ہوٹل سے لائے ہیں تو یہ غذا نجس ہے, اب اس کو پتہ چل گیا تو اس نے بتانا ہے مہمان کو, لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ اگر نہ بتایا تو واجب کی مخالفت ہو جائے گی. واجب کی تو ہو رہی ہے, کھانا کھانا حرام ہے اور ترک کرنا واجب ہے, اور وہ تو کھا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو احتمال ہے کہ وہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا. اگر میزبان کو کھانا کھانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ہے تو گزشتہ دوسری شرط کے ساتھ ضروری ہے, دوسری شرط ہو یعنی آپ بتائیں گے تو احتمال ہے کہ وہ آپ کی بات پر عمل کرے گا. پہلی شرط تو موجود ہے نا, کھانا کھانا حرام ہوتا ہے, نجس کھانا, جاہل کو بھی معاف نہیں ہے. تو دوسری شرط بس ڈھونڈیں, پہلی تو ہے, دوسری شرط کے ساتھ ضروری ہے کہ مہمانوں کو اس سے آگاہ کر دے. لیکن اگر مہمانوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے, اچھا میرے لیے تو واجب ہے آگاہ کرنا, جو خود ہیں وہ ایک دوسرے کو ان کا بتانا واجب ہے کہ نہیں, ایک دوسرے کو, لیکن مہمانوں کو پتہ چل جائے تو ان کے لیے اس کے لیے دوسروں کو بتانا ضروری نہیں. البتہ ہاں اب ہے کہ ایک صورت اور ہے کہ آپ مہمان ہیں, ساتھ سے آتے ہوئے مہمان ہیں, آپ کے لیے اس کو بتانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر اس کو نہ بتایا نا تو یہ نجس اور اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے, پھر آپ کے کپڑے بھی سارے آگے نجس اور یہ مسئلہ بنے گا, پھیلتا جائے گا کام. تو اس صورت میں جب نجاست آپ تک پہنچ جائے گی تو اب آپ نے بتانا ہے کہ احتیاط کا, اپنے آپ کو نجاست سے بچانے کے لیے. البتہ اگر وہ ان کے ساتھ یوں گھل مل کر رہتا ہو کہ ان کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی نجاست میں مبتلا ہو کر واجب احکام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا تو پھر اپنے ساتھیوں کو بتانا ضروری ہے. اچھا 140. کوئی چیز آپ نے ادھار لی ہے, مثلا یہ ہاتھ والی ریڑھی لے گئے ہیں, کام ہو رہا تھا آپ کا, ادھار لیا, یہ نجس ہو گئی, تو پچھلی 2 شرطوں کے ساتھ جن کی ریڑھی ہے ان کو بتانا ضروری ہے کہ یہ نجس, یا پاک کر کے دو یا ان کو بتاؤ, وہ خود پاک کر لیں گے. کون سی 2 شرطیں؟ پہلی شرط یہ تھی اگر نہ بتایا تو واجب کی مخالفت ہو جائے گی, احتمال ہو کہ وہ عمل بھی کرے گا. اب انہوں نے بنانی ہے مسجد, مسجد کو تو نجس کرنا جائز نہیں ہوتا, یہ ریڑھی اگر نجس ہے تو ایک واجب کی مخالفت ہوتی رہے گی ہمیشہ کے لیے. تو لہذا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تو احتمال ہے کہ وہ عمل بھی کریں گے, کون مسجدوں کو نجس کرتا ہے, تو وہ آپ کی ریڑھی استعمال نہیں کریں گے, تو یہاں بتانا ضروری ہے. اگر کوئی ادھار لی ہوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کے مالک کو 2 شرطوں کے ساتھ جو مسئلہ نمبر 136 میں بیان ہوئی ہیں آگاہ کرے, اس کو بتائے کہ جو آپ سے ریڑھی لی تھی وہ ہم سے نجس ہو گئی ہے, تاکہ وہ واجب کی مخالفت سے بھی بچ جائے اور آپ کو احتمال بھی ہے کہ وہ میری بات پہ عمل بھی کرے. اب ہے کہ ایک بچہ کہے کہ کوئی چیز مثلا فلاں چیز نجس ہے, ایک بچہ کہہ رہا ہے, یا کہے کہ میں نے اس کو پانی سے دھویا ہے, پاک کیا ہے, تو کیا آپ بچے کی بات مان لیں؟ بچہ, ہمیں نجاست طہارت ثابت کرنی ہے تو ہم 2 عادل گواہ چاہیے,
یا علم ہو جائے یا اطمینان و کلائی ہو جائے، بچے کی بات پہ اطمینان و کلائی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اس کی بات نہیں مان سکتے، تو بچے کی بات کرنا فضول ہے۔ اچھا ایک چیز ہے، اگر بچہ اتنا تمیز والا ہے کہ وہ نجاست طہارت کے مسائل جانتا ہے اور پاک نجس کرنے کا سارا اس کو پتہ ہے، وہ والا بچہ اگر خبر دے رہا ہے تو اس پہ اطمینان اگر آ جائے تو یہ اطمینان وکلائی ہوگا، کیونکہ وکلا ممیز بچے پر اطمینان کرتے ہیں۔ جب اطمینان وکلائی ہوگا تو پھر نجاست ثابت ہو جائے گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اگر بچہ کہے کہ کوئی چیز نجس ہے یا کہے کہ اس نے کسی چیز کو پانی سے دھو لیا ہے تو اس کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بچہ ممیز ہو اور نجاست اور طہارت کو بخوبی سمجھتا ہو اور وہ کہے کہ اس نے ایک چیز پانی سے دھوئی ہے، جب کہ وہ چیز اس کے زیر استعمال ہو، یعنی ذوالجد بھی ہو، اس کے ہاتھ میں رہتی ہو، اس کے اختیار میں ہو، یا بچے کا قول اعتماد کے قابل ہو، ذوالجد نہیں ہے لیکن اس پر اطمینان وکلائی آ جاتا ہے، تو اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ جب بچہ کہے کہ وہ چیز نجس ہے، فلاں چیز نجس ہے، نجاست کی خبر دے اور ذوالجد ہے تو اس کی بات قبول ہے، یا اس کی بات پہ اطمینان آ جائے تو اس کی بات قبول ہے۔